صبح کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے اور میری دن کی شروعات ہمیشہ کی طرح۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت پیارے ٹاپک پہ بات کروں گی، اسٹاپ ڈاؤٹنگ یور سیلف۔ اپنے آپ پہ جو شک، اپنے آپ پہ شک و شبہات، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یقین ہی نہیں ہوتا خود پہ بھی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ بیزی ڈے ان مائی لائف، ساتھ ساتھ آپ میرے کاموں کو بھی دیکھتے جائیں اور ہم اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے جائیں۔ یوٹیوب فیملی، کیسے آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اب جو ہے نا یہ بچوں کو دودھ دینے لگی ہوں۔ بچے تو بس جاگتے رہے آدھی رات سے، تو میری آواز اب خراب ہوگی۔ پہلے یہ بہت زیادہ ان کو جو تھے نا وہ بخار، نزلہ، زکام، اور سردیوں میں اتنی سستی، صبح کی بہت سستی ہوتی سردیوں میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اگر اٹھ کے سارے کام ہو جائیں تو وہ مارننگ میں ہی ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ انہیں بچوں کو دودھ دے کے، پانی پی کے، اور پھر دیکھتے ہیں روٹین کے ورک، روٹین کے کام۔ کچن میں کچھ چیزیں تھیں، اس کو میں ساتھ ساتھ ترتیب میں رکھ رہی ہوں، اور جو کام ساتھ ساتھ ہو جائیں وہی اچھے ہیں۔ بچوں کو دودھ دے دیا، ابھی یہ سوئیں گی، کیونکہ رات بھر جو ہے نا یہ انہوں نے، ان کی جو نیند ہے وہ بھی سیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اتنے عمر کے بچوں میں نا کبھی تو ان کی نیند سیٹ ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں سیٹ ہوتی، اور یہ چیزیں تو نا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں۔ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں نا ان کو یہ ویسے پتہ ہی ہے کہ میری ہوتی ہے اکثر مارننگ واک صبح کی، تو یہ جتنے بھی ہیں نا وہ مارننگ واک ہے میری صبح، تھوڑی سی میں نے ضرور واک کرنی ہوتی ہے، اور کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے جو میری واک نہیں بھی ہوتی، تو یہ میں نے، موسم ٹھنڈا ہے کسی ٹائم تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پلیزنٹ ہوتا ہے مارننگ میں ہی، لیکن آج کل کیونکہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگی ہوں کہ یہ بہت چیزوں پہ، بہت جگہوں پہ ہمیں اپنے آپ پہ شک ہوتا ہے کہ ہم شاید یہ کام کر نہیں سکتے۔ ہمارا جو بلیف ہوتا ہے وہ ایک لمیٹیڈ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ کام اور کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، ہم باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اپنی خوبیوں کا پتہ ہونا، خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ناشتے سے فری ہو گئی تو آج کی جو صفائی کرنے لگی ہوں۔ یہ ادھر کپڑے تھے ابو کی طرف، میں نے ابھی ادھر جو دھو لیے ہیں، یہ والے کچھ بچے اٹھے تھے، بس کپڑے جو ہے نا وہ ہو ہی گئے ہیں، ڈرائی رکھ رہی ہیں، گھر بھی اتنا گرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ میں نے نا کپڑے جو ڈرائی ہو گئے تھے وہ میں نے اتار لیے ہیں، طے لگا لوں۔ اب تو یہ ہے کہ 2 days لگ ہی جاتے ہیں کپڑوں کو ڈرائی ہونے میں، اور ڈرائی بھی کیے ہوں تو پھر بھی جو ہے نا وہ دھوپ لگے تو ذرا اچھے سے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ کپڑوں کی، جیسے کہتے ہیں نا کپڑوں میں جان آ جاتی۔ اس پیورنگ میں نا ساتھ ساتھ بچوں کو کے بھی کام کر رہی ہوں، کیونکہ بچے اٹھ کے ہیں، لیکن ابھی میں نے ان کو نا باہر نہیں آنے دیا کہ جی آپ باہر آ جائیں، کیونکہ سردی بھی ہوتی ہے تو ابھی یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، اور اگر آپ اسے گندا رکھتے ہیں تب بھی اس کی جو انگزائٹی وغیرہ جو ہے نا اس کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کو نیٹ جو ہے نا وہ اس کا ایک ہی حال ہوتا ہے کہ جہاں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا آپ اپنی اپنی جگہ پہ اس وقت فوراً رکھ دیں، ٹائمر لگا دیں،
اور میں تو اپنے کام کو ایسے ہی مینیج کرتی ہوں کہ بھئی یہ ٹائم ہوتا ہے، اتنے ٹائم کا میں نے الارم لگایا ہوتا ہے. اب تو الارم کے بغیر ہی میری آئیز کھل جاتی ہیں. السلام علیکم. کر لو پوٹی میرا بیٹا پوٹی کر لے. ہاں پوٹی کا نہیں مانو سب کے جائے کر لو پوٹی. ہاں پجامہ گیلا نہیں ہوا گیلا. اچھا یہ جو جیکٹ ہے نا یہ میں نے کری مارکیٹ سے لی تھی اس دن جب آپ نے بلاگ میرا دیکھا ہوگا. تو پھر یہ میں نے اپنی بھی جیکٹ لی ہے، بچوں کی بھی چیزیں وہاں سے لی تھیں. اچھا بچے اٹھ جائیں نا، اٹھتے بچوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کا پیمپر چینج کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اچھا سردیوں میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے نا وہ چیزیں رضائیاں، کمبل، گدے، شال، سویٹر، سردیوں میں جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے جیسے اور دن بھی جلدی ڈھل جاتے ہیں اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور خاموشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ کام کا مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا، مینجمنٹ جو ہوتی ہے کام کی، گرمیوں میں بھی رہی ہے، سردیوں میں بھی رہی ہے. کسی ٹائم کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو لیزی ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے. اچھا یہ نیچرل بات ہے، یہ نیچرل ہے کہ آپ کا کسی دن کام کرنے کو نہیں دل کرے گا. لیکن اگر بہت ساری ٹائم پہ ایسا ہو کہ آپ کا ایک دن کام کرنے کو دل کرے اور 10 دن نہ کرے یا 8 دن نہ کرے نا، تو دیٹس مینس کہ یو آر لیزی پرسن. کچھ کپڑے مشین میں ابھی ڈرائی کر لیے تھے، وہ ڈالنے والے تھے، وہ پھر میں نے کہا کہ اب جگہ بن گئی ہے تو میں اب اس کپڑے جو ہے نا وہ ڈال دوں. گرمیوں میں اپنا خیال تو رکھنا پڑتا ہی پڑتا ہے، لیکن سردیاں بھی جو آتی ہیں تو بہت ڈرائی اسکن لے آتی ہے. سردیاں بھی جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی اسکن جو ہے نا وہ ڈرائی نہ ہو. سردیوں میں اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، بچوں کی اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے. اچھا یہ سردی جو ہے وہ آج کل یہاں پہ بہت زیادہ خشک پڑ رہی ہے، گلے، نزلہ، زکام. یہ اور گلے بھی خراب ہوئے ہوئے ہیں. بچوں کا تو پہلے بہت زیادہ ان کا حال برا تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہتر ہے. اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے لیے میں نے ناشتہ جو ہے نا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہی پھر میں ان کو دوں گی. ایگ آج میں نے ان کا مینیج کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک دن جو ہے نا وہ ایگ بوائل دینا ہے ناشتے میں. اور ابھی تو اس کو ان کا گلے ٹھیک نہیں تھا تو میں نے پھر پانی میں دے دی تھی. کام کو جو ہے نا وہ مینیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں تو لسٹ بھی بنا لیتی ہوں. میری ویڈیو ہے اس کے اندر میرے ہی چینل میں کہ میں کیسے اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو مینیج کرتی ہوں. پھر کی لسٹ بنائی ہو تو زیادہ ایزی رہتا ہے. میرے پیارے دوستوں، میری پیاری فیملی، بات ہو رہی تھی اسٹاپ ڈاؤٹنگ یور سیلف. آپ کو اپنی خامیوں کا اور خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی خامیوں اور خوبیوں کا، خامیاں تو ہم کرتے رہیں گے اپنے اندر. کسی نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ برے ہیں، اس پہ ہم کافی دیر تک سوچتے رہتے ہیں. ایسا میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کے اوپر نا میں نے قابو پا لیا ہے کہ میں نے اب یہ چیز جو ہے نا اپنے اندر یہ چیزوں کو ختم کر دیا ہے کہ آگے سے جو ہے نا کبھی بھی یہ چیزیں نہیں رکھنی کہ ہاں میں اگر ہوتا یہ کہ اگر ہمیں کسی نے کہا نا کہ آپ ایسی ہو
یا آپ ایسے ہو. تو ہمارا کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کہا نا آپ کنجوس ہو یا برے ہو، آپ میں یہ چیز ہے، اچھا اس پہ ہمیں لگتا ہے واقعی ہم ایسے ہیں، ہمیں اپنے پہ شک ہونے لگ جاتا ہے، ہاں ہم ہیں ہی ایسے، تبھی ہمارا دل نہیں گا رہا. ہم اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے نا وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہو اور ہم نے یقین کر لیا، انہوں نے کہا آپ اچھی ہیں تو ہم نے یقین کر لیا. ہمیں اپنے سے خود یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. بس اپنے پہ جب ہمیں شک ہوتا ہے نا، تم تو یہ کر ہی نہیں سکتی یا تم یہ کر نہیں سکتے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مینجمنٹ کے ساتھ ہم ہر ایک چیزوں کو کر سکتے ہیں. ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، جو ہونا ہے نا وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، اس کو تو ہم روک سکتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ہم اپنے آپ کو پریٹینڈ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم پرفیکٹ ہیں، لیکن ڈیپ ان سائڈ جو ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے اندر بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہیں. اچھا انسیکیورٹیز کیا ہیں؟ بالوں کو لے کر، فیس کو لے کر، رنگ کو لے کے، قد کو لے کر، اور باڈی شیپ جو ہے اس کو لے کر، یا پھر نالج کو لے کر کہ آپ ایجوکیٹ نہیں ہیں یا آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، نیکسٹ پرسن ہے. تو یہ چیزوں کی نا آپ کے اندر وہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. پھر جب کوئی اور بندہ آپ کو کہتا ہے آپ کے بارے میں، تو پھر آپ کو لگتا ہے ہاں ایسا ہے، پھر آپ لوگ یقین کر لیتے ہیں. پھر اپنے آپ پہ جو ہے آپ کا شک و شبہات جو ہے وہ اپنے آپ پہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بارے میں ہی انسیکیور ہیں نا، اپنی بیوٹی کے بارے میں، اپنے نالج کے بارے میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں. کیونکہ آپ کو اپنے آپ پہ ہی شک ہے. جب وہ شک اپنے آپ پر ہوتا ہے تو پدا سا آپ کو اپنے آپ پہ شک ہوتا ہے. جب دوسرے لوگ آپ کو اس کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں، اچھا ایسا ہی ہے، اس طرح یہاں میں ایسے ہی ہوں. پھر آپ کو جو ہے نا دوسروں کی باتیں بہت ہارڈ ہوتی ہیں. کافی دن آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور پھر آپ بہت زیادہ غصہ جو ہے نا اپنے اندر رکھتے ہیں، اور غصہ آتا رہتا ہے آپ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے نے ایسا کیوں کہا. اصل میں فلاں بندے نے ایسا کہا یا نہیں کہا، آپ کو اپنے آپ پہ تو شک نہیں ہونا چاہیے نا. اپنے آپ پہ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ میڈیٹیٹ، وہی بات ہے، دھیان جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جب اندر جھانکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے. اور پازیٹیو رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ آپ کو میڈیٹیٹ کرنے سے ہی پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی. میں نے نا ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا رب کے فیصلے سے ہوتی ہیں. ویسے ہر چیز اللہ کے ہی اختیار میں ہوتی ہیں. وہ میں نے ایک جگہ پڑھی تو بات میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر. ایک تو یہ ہے کہ ہم کس ہیومن باڈی میں ہم نے آنا ہے، اور کون سی ہیومن باڈی کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ پیدا ہونا ہے. اور یہ جو ہے نا آپ رب ہے، اللہ ہے، یہ وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. سیکنڈ جو ہے نا وہ اسپریچولیٹی، اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے نا اس کے اوپر یقین کرے گا اور کون نہیں کرے گا. اگر آپ کو ایک سم ون ہے جو کہ اس کے اوپر آپ یقین نہیں کرتے، آپ نہیں مانتے کہ ایسا کچھ ہے، روحانیت ہے، اور کچھ اس طرح مطلب کائنات کو چلانے والا رب ہے، اللہ ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا ابھی ادھر ادھر پھر لو اور اپنا جو ہے نا وقت ضائع کر لو. تو یہ بھی ہے جو ہے نا وہ رب اور اللہ کی ہی طرف سے یہ چیزیں. تھرڈ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ جو ہے نا وہ جو اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کب یہ چیزیں آپ کے دل میں یہ پیدا ہوں گی کہ رب ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی کوئی ہے. یہ سب چیزیں، ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے نا آبزرویشن لینا، ہر حالات کو، ہر سچویشن کو سمجھنا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ اس بارے میں اس چیز کا یقین ہونا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز ہو رہی ہے. پھر یہ چیز ہے کہ اپنے اندر یہ چیز ہونا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہوا ہے. تو یہ جو کوسچن آپ کے دل میں آتے ہیں، سوال آتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا اللہ کی ہی طرف سے آتے ہیں. آپ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہوتا ہے جو آپ کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ذہن میں دل کے روحانیت کے جتنے بھی ہیں نا دروازے جو وہ کھلتے جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوگا یہ بھی ہمارے جو ہے نا لکھا ہوتا ہے. ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے قسمت میں، ہمارے نصیب میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لکھی ہی ہوتی ہیں، اسی طرح ہی لکھی ہوتی ہیں.
جب ہمیں یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے اس معاملے میں. جو وہی بات ہے، آپ جب میڈیٹیٹ کریں گے، دھیان دیں گے، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ کو کتنی میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن میں اپنے طور پہ تو بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ان چیزوں کو سمجھا سکوں. یہ ہے کہ اپنے آپ پہ شک کرنا چھوڑ دیں. جو آپ کا باہر ہے وہ آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے تو باتوں پہ آپ کا اثر نہیں ہونا چاہیے. کون کیا کہہ رہا، کون کیا نہیں کہہ رہا، ان کا اپنے دماغ پہ اثر نہیں ہونا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ آہستہ آہستہ آنی شروع ہوتی ہیں. باہر کی چیزیں تب بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں جب ہمارے اندر شک ہوتا ہے کہ ہم واقعی ایسے ہیں. پھر ہم جب ہم ویسے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی ہیں، تو پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں. وہ ہمیں باہر کی باتیں ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو اسٹاپ ڈاؤٹنگ یور سیلف. جب آپ اپنے اوپر شک کرنا بند کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، تو پھر ہی آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے. اپنے آپ سے پیار کریں، محبت کریں. وہ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ اصل میں ہے کیا. خود باتوں کا اپنے اوپر کوئی اثر نہ لیں انٹل جو ہے کہ اگر کوئی زیادہ ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کوئی زیادہ ہی چیزوں کا، ہاں باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے. ایموشنل جو ہے نا، ایموشنلی طور پہ بھی ڈیمیج کیا جاتا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر ظلم کرنے والا تو ہے ہی ظلم، لیکن سہنے والا بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ بیچ میں جو ہے نا وہ شامل ہوتا ہے. اکثر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو سدھارنے والی جو ہے نا وہ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں کہ جی ایسا کریں گے تو ہم جی دوسروں کو ٹھیک کریں گے، دوسرے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اس طرح کریں گے. مطلب بہت سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو ہی سدھارنے میں لگ جاتے ہیں. دوسروں کے لیے ویڈیو بنتی ہے، مطلب جو شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، اس کو ہم نے ایسے ٹھیک کرنا ہے، اس طرح ٹھیک کرنا ہے، یا پھر بیوی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں. اپنے پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں. اصل تو ایکچولی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے پہ کام کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم ہر چیز کا الزام جو ہے نا وہ دوسروں پہ تو آرام سے لگا لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. تو لہٰذا جو ہے نا وہ اپنے آپ پر کام کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. ہاں کہیں پہ بولنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر آپ جو ہے نا وہاں بول بھی سکتے ہیں. یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ججا میری ججا، ججا میری ججا، یہ میری ججا ہے، یہ ججا میری ججا. میں اس کو پہلے پتہ کیا کہتی تھی؟ میں اس کو کہتی تھی یہ میری ججا ہے. میں اس کو نہیں کہتی تھی. اوکے کہیں نہیں گئی نہیں گئی.